عاشق بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے جب ذیشان اس کو اسی کی ہی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرتا ہے۔ دراصل ذیشان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں کہ وہ جہاں آرا کا راز فاش کر دے اور اپنی بیوی نور کو یہ بتائے کہ کس طرح سے جہاں آرا نے جان بوجھ کر ذیشان کو ٹریپ کیا تھا اور اس کو باتوں میں ورگلا کر اس کا گھر برباد کر دیا ہے۔ دوسری طرف جہاں آرا کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے مائرہ پر جب مائرہ اس کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جہاں آرا کی تو جیسے نس نس میں آگ لگ جاتی ہے۔ جہاں آرا نئے نویلے جوڑے چونکہ اپنے گھر میں کرایہ دار کے طور پر رکھتی ہے اور پھر جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں تو جہاں آرا فوراً سے اب تیاریاں کرنے شروع کر دیتی ہے کہ کس طرح سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کی طلاق کروا دے، کیونکہ جہاں آرا کسی کو بھی ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتی۔ جہاں آرا کے ماضی میں اس کا شوہر سرمد اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے وفائی کرتا تھا، بہت زیادہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، یہاں تک کہ جب جہاں آرا کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تب اس نے جہاں آرا کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا اور جہاں آرا کا بچہ بھی مر گیا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ جہاں آرا کسی اور کا بچہ پیدا ہوتے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی کسی اور کو سلوک اتفاق کے ساتھ دیکھ سکتی ہے۔ دوسری طرف اب آسیہ کو اس نے بہت زیادہ بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں آرا دن رات اب اسی سوچ میں ہے کہ آسیہ کو کس طرح سے ادھر ادھر کروں، کیونکہ آسیہ ایک نوکرانی ہے اور نوکرانی کا منہ کس ٹائم کھل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جہاں آرا نے تو آسیہ کو پار لگانے کا سوچ لیا ہے۔ دوسری طرف جنید کو اتنا زیادہ ہنی ٹریپ کر دیا ہے کہ جنید کو تو سوائے جہاں آرا کے دنیا میں کوئی عورت نظر ہی نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ذیشان نے عاشق کو یہ کہا ہے کہ تمہیں اب جہاں آرا کے اس خفیہ کمرے میں جانا ہے اور وہاں کی ساری ویڈیوز بنانی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پہلے بھی وہاں گئے ہوئے ہو اور یہ بات تم چھپا نہیں سکتے، اگر تو تم نے یہ بات چھپانے کی کوشش کی تو یہ ویڈیوز تو میں جہاں آرا کو دکھا دوں گا، پھر جہاں آرا جانے اور تم جانو، اور تم جانتے ہو کہ جہاں آرا کتنی ہی زیادہ ناگن ہے، وہ تو کسی کو بخشتی ہی نہیں ہے، پھر چاہے کوئی اس کا اپنا ہو یا تو پھر غیر ہو۔ جس پر اب عاشق تو رضامند ہو گیا ہے کہ وہ اب جہاں آرا کے خلاف ثبوت اس کو دکھا دے گا، لیکن عاشق تو یہ جانتا ہی نہیں کہ بیچاری آسیہ بھی پکڑی گئی ہے۔ آسیہ بھی اس کمرے کی حقیقت کو جان گئی ہے، لیکن عاشق نے اس کمرے کی حقیقت کو جب سے دیکھا ہے وہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ بس یہی فرق ہے آسیہ میں اور عاشق میں۔ اب عاشق دن رات ایک کر دیتا ہے اور سارے کے سارے ایویڈنس نکالتا ہے جہاں آرا کے خلاف ذیشان کو دینے کے لیے۔ ذیشان کو کہتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے تو جہاں آرا جان سے ہی مار دے گی، جس پر ذیشان کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں نہیں پکڑ پائے گی کیونکہ تم تو اس کے پرانے رازدان ہو اور تمہیں تو پتہ بھی ہے کہ وہ کس ٹائم باہر جاتی ہے اور کس ٹائم گھر آتی ہے۔ دوسری طرف اب جنید دوبارہ سے جہاں آرا سے ملاقات کرنے کی دل میں امنگ اٹھا بیٹھا ہے۔ دوسری طرف جنید کی بیوی ہے مائرہ کہ وہ کہتی ہے جنید کو کہ جنید تم پہلے ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں تمہارے رویے میں اتنی تبدیلیاں کیوں آ گئی ہیں۔ جنید کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے کیوں آ گئی ہیں، کیا ہوا ہے میرے رویے کو؟ تو پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ پہلے تو تم بہت ہی زیادہ جہاں آرا سے دور دور رہتے تھے، لیکن اب تو تم بہت ہی زیادہ خوابوں اور خیالوں میں گھومے رہتے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں۔ دوسری طرف مائرہ کی ماں فون پر مائرہ کو دن رات یہی باتیں سمجھاتی ہے کہ بیٹا اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھو، وہ جو کہتا ہے اس کی بات پر بالکل بھی یقین مت کرنا، کیونکہ مرد ایک دفعہ بے وفائی کا دامن پکڑ لیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اپنی بیوی کی نظر سے بچنے کے لیے، لیکن تم بھی اب ایک دم چوکس ہو جاؤ، اور ویسے بھی اس حالت میں تمہیں جنید کا ساتھ چاہیے، جنید کو کہا کرو کہ تمہارے پاس ہی رہا کرے۔ جس پر مائرہ کہتی ہے کہ امی جنید تو اب گھر آتا ہی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ آفس کی میٹنگ ہے تو کبھی کہتا ہے کہ دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ہاسپٹل جا رہا ہوں، پوری رات گھر نہیں آ رہا۔ اب اس بیچاری کو کیا ہی پتا ہے کہ وہ تو گل چھلے اڑا رہا ہے، وہ بھی جہاں آرا کے ساتھ، اوپر سے جہاں آرا اس قدر گھٹیا عورت ہے کہ وہ جنید کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کے رکھ لیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح پہلے ذیشان کے ساتھ بنایا کرتی تھی، اور پھر ذیشان کی بیوی کو اس نے یہ ساری چیزیں دکھا دی تھی جس وجہ سے ان دونوں کے رشتے کے درمیان دراڑیں پڑی تھی اور نوبت طلاق تک آ گئی تھی۔ اب یہی حال یہ دوبارہ جنید کا بھی کرنے لگی ہے، جنید کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے لیکن جنید کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتی۔ جنید کہتا ہے کہ جہاں آرا جی آپ جب میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے بڑا ہی اچھا فیل ہوتا ہے، مجھے مائرہ اب بہت زہر لگنے لگ گئی ہے، دل کرتا ہے کہ مائرہ سے جان چھڑوا لوں۔ بات بات پر مائرہ سے بھی لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مائرہ کو دھکے دیتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اب اچھی نہیں لگتی۔ جہاں آرا اب جنید کے کان بھرتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ جنید تم تو اتنے خوبصورت ہو لیکن تمہاری بیوی تو کچھ خاص
खूबसूरत नहीं लगती, तुम दोनों की शादी कैसे हो गई। जिस पर जुनैद भी अब अपने कान में ये बात डाल लेता है और ये कहता है कि मेरी तो मजबूरी थी ये शादी करना। दरअसल हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज मेरी तरफ से नहीं थी, मायरा की तरफ से थी। मायरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और इसकी अम्मी, चूँकि मेरी अम्मी की माँ बहन है, तो उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया और फिर मुझे भी मायरा अच्छी लगने लग गई, तो इस तरह से हमारी शादी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे प्यार इससे कोई नहीं था, बस एक मजबूरी थी और एक टेम्परेरी अटैचमेंट थी जो मुझे मायरा से हो गई। असल में तो मैं आपके साथ अटैच हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मोहब्बत असली आपके साथ हो गई है। जब आपके साथ होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, मायरा के साथ तो कभी खुशी फील हुई ही नहीं। और जो आप खाने बनाकर मुझे खिलाती हैं उनकी तो मैं क्या ही बात करूँ। खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में हूँ, लगता है किसी और दुनिया में जा चुका हूँ। जिस पर जहाँ आरा कहका लगाकर हंसने लग जाती है और जुनैद को ये कहती है कि जुनैद तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। जब तुम भी मेरे पास होते हो तो मुझे भी बड़ा ही अच्छा फील होता है, लगता है मैं किसी अच्छे से दोस्त के पास बैठी हुई हूँ। अब ये मीठी मीठी बातें जब जहाँ आरा जुनैद से करती है तो जुनैद अब अपनी पॉकेट में से एक डायमंड की रिंग निकालता है और जहाँ आरा के हाथ में पहनाने लगता है और ये कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ। जिस पर वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और कहती है कि ये क्या है। जिस पर जुनैद कहता है कि ये डायमंड की रिंग है और मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ, ये आपके खूबसूरत हाथों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और मैं आपको ख़ुद अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। जिस पर जहाँ आरा अपना हाथ आगे कर देती है और जुनैद के हाथ से वो रिंग भी पहन लेती है। जुनैद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि ये रिंग इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी आपने पहनी है तो अब लग रही है, यानी कि अब इन दोनों की लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है। दूसरी तरफ ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो इसको पता ही नहीं होता कि पीछे से आशिक इनकी वीडियो बना रहा होता है। आशिक बहुत ज़्यादा डरा होता है, घबराया होता है, लेकिन चूँकि ज़ीशान ने उसको ब्लैकमेल कर दिया है तो ज़ीशान की खातिर इस तरह के एविडेंस इकट्ठे करना आशिक की मजबूरी बन चुकी है। आशिक आसिया को ये कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। जिस पर आसिया कहती है कि आशिक क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या जीजी ने कुछ कहा है। तो वह कहता है कि जीजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे यहाँ पर अब काम करके अच्छा नहीं लगता। ऊपर से जीजी हमें कौन सी बहुत ज़्यादा तनख्वाह देती है, नॉर्मल ही तो देती है। जिस पर आसिया कहती है कि मेरा भी दिल करता है कि ये नौकरी छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन जीजी जितनी भी तनख्वाह देती है ना वो लोगों की तनख्वाहों से तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं दे सकता तनख्वाह जितनी जीजी देती हैं। इन दोनों की ये बातें चल ही रही होती हैं। दूसरी तरफ अब मायरा ने रंगे हाथों पकड़ लेना है जुनैद को और जहाँ आरा को, जिस पर जहाँ आरा चीखो पुकार शुरू कर देगी और ये कहेगी कि तुम्हारा शौहर किस कदर घटिया इंसान है, ठीक उसी तरह जिस तरह ज़ीशान को और महनूर को इसने लड़वाया था और ये कहा था कि तुम्हारा शौहर बहुत ही घटिया इंसान है। यानी कि ये ड्रामा सीरियल इसी तरह से आगे आगे जाई जाएगा और कुछ भी नहीं पता चलना कि ये कब स्टॉप होना है और कब जहाँ आरा को सांस आना है। नाजरीन, अगली आने वाली एपिसोड्स में मज़ीद क्या क्या होने वाला है जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हमारे चैनल को।